السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دنی کی بعد یہ آرزو، یہ تمنا دل میں تھی کہ اللہ پاک نے ہمیں آج کی اس بابرکت مجلس میں آج کچھ کہنے کا موقع ملا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا چاہیے کہ جیسے بخار، کھانسی، نمونیا، خارش وغیرہ بیماریوں کا علاج ہے، ویسے ہی اللہ و رسول نے گناہوں کی بیماریوں کا علاج توبہ کرنا بتلایا ہے۔ جیسا کہ بخار وغیرہ بیماریوں سے آدمی کا بدن کمزور اور ناقص ہو جاتا ہے، ویسے ہی ایمان گناہوں کی بیماریوں سے کمزور اور ناقص ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو کسی گناہ کی بیماری لگ جاوے تو بہت جلدی توبہ کر کے اس کو بدن سے دور کرے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جس بندے نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل اچھے کیے تو ایسے بندوں کے گناہوں کو اللہ تعالی نیکیوں سے بدل دے گا۔ سورہ فرقان میں دیکھو، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ گناہ کی پرواہ ہی نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں سے کلام کرنا ہی بیکار ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ پھر ہو جاتا ہے، پھر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر پاؤں پھسل جاتا ہے اور اسی پریشانی میں عمر گزر جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہ ان سے نہیں چھٹتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں، جس کا ترجمہ اوپر بیان ہوا ہے، اعلان توبہ کرنا بتلایا ہے، علاج توبہ کرنا بتلایا ہے، اور یہ توبہ کا نسخہ بہت ہی مفید ہے۔ جو شخص تھوڑا سا بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوگا اور وہ ضرور گناہوں کو چھوڑنا چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے بتلا دیا کہ توبہ کرنے سے گناہ کی عادت اور اس کا تقاضا بدل جاتا ہے۔ یہ ایک بے محنت بوٹی ہے، اس کے لیے کہیں جانا ہی نہیں پڑتا، اس کی بوٹی میں بڑی تاثیر ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے علاج کی لوگ قدر نہیں کرتے۔ صاحبو، آزما کر تو دیکھو، اگر اثر نہ ہو تو پھر شکایت کرنا، بس جب گناہ ہو جاوے گا توبہ کر لیا کرو، اگر پھر ہو جائے پھر توبہ کر لو، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لو، غرض ہر گناہ کے بعد توبہ کرنا لازمی کر لو۔ انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ گناہ کی بیماری بالکل نکل جائے گی۔ صاحبو، اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے اس علاج کا یہ اثر ہوگا کہ وہ گناہ ساری عمر نہیں چلے گا، کیونکہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بندہ بار بار خدا کے سامنے توبہ کرے اور پھر گناہ چلتا رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے، مرد یا عورت، ہر گناہ کے بعد توبہ کر لی، وہ گناہ پر اڑا نہ رہا، اگرچہ اس نے ایک دن میں 70 دفعہ گناہ کیا ہو۔ سبحان اللہ، کتنی آسان تدبیر بتلائی ہے کہ جب گناہ ہو جاوے تو توبہ کر لو، مگر بات یہ ہے کہ جب شیطان نے دیکھا تو بڑا تاثیر والا نسخہ ہے، لوگوں اس کو برتیں گے اور پھر گناہ کرنے میں جو میں نے ان کو کوشش کی تھی اور وہ ساری مٹ جائے گی، تو اس نے دھوکہ دیا اور یہ سمجھا دیا کہ جب توبہ کر کے بعد پھر گناہ ہو جائے گا، پھر ایسی توبہ سے کیا فائدہ۔
صاحبو توبہ ہر حالت میں کرنا ضروری ہے اور مفید ہے کہ کیونکہ خدا کی بارگاہ میں بے امید کی بارگاہ نہیں ہے۔ اگر 100 بار بھی توبہ ٹوٹ چکی ہو تب بھی لوٹ آؤ، بے امید نہ ہونا۔ چاہے افسوس ہے کہ اللہ و رسول کا بتلایا ہوا ایسا مفید نسخہ مگر شیطان برتنے نہیں دیتا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ نسخہ 10-5 دفعہ برت کے تو دیکھو، خدا کی قسم گناہ کی بیماری دور ہو جائے گی اور توبہ کا یہ اثر ہوگا کہ اللہ تعالی مدد فرمائے گا اور بری عادتوں کو اچھی عادتوں سے بدل دے گا۔ مگر توبہ ایسی ہو کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائی ہے، پہلے وضو کرو اور 2 رکعت نفل نماز پڑھو، پھر خوب دل لگا کر شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالی سے معافی مانگو اور وعدہ کرو کہ پھر ایسا کام نہیں کروں گا، بس فارغ ہو جاؤ۔ اگر وہ گناہ پھر ہو جاوے پھر ایسا ہی کرو۔ اس کے بعد دیکھو کہ وہ گناہ کی بیماری کس طرح دور ہو جائے گی، کیونکہ جب کوئی اس کی پابندی کرے گا، جب گناہ ہو جائے گا، ہر دفعہ گناہ کے بعد توبہ بھی کر لے گا تو شیطان اس عمل سے عاجز ہو جائے گا اور خود بخود پیچھا چھوڑ دے گا۔ یہ حکمت ہے کہ توبہ کرنے میں جب شیطان پیچھا چھوڑ دے گا تو ظاہر بات ہے کہ اچھے کام ہونے لگیں گے۔ قرآن و حدیث اچھی طرح ثابت ہو گیا کہ جب گناہ ہو جایا کرے اسی وقت توبہ کر لیا کرو، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لو۔ کسی سستی اور آسانی بوٹی ہے اور کتنا بااثر نسخہ ہے۔ اگر آپ بھی کوئی اس کو نہ برتے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی قسمت ہی پھوٹ گئی، اپنا علاج ہی نہیں کرنا چاہتا اور خدا کی پکڑ سے نہیں ڈرتا، اور اس کو یہ کہا جائے گا اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، مجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل تھا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔